کہ خذی ہی حاضر سیفا فقد صدقنی الیوم، اے فاطمہ اس تلوار کو سنبھال لو، اس نے آج میری تصدیق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مناسبت یوم۔ آج 17 شوال المکرم کا دن ہے اور آج کے دن مسلمانوں کو جنگ احد میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے جنگ احد کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا اسد عباس غفاری۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آغا صاحب، جس طرح کہ آج 17 شوال المکرم کا دن ہے اور ہم جنگ احد کے متعلق گفتگو کریں گے، آج میرا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد کے اسباب کیا تھے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ احد کے اسباب میں سے جو بنیادی سبب ہے وہ جنگ بدر کی شکست ہے۔ جنگ بدر کی شکست کے بعد نہ صرف یہ کہ شکست، بلکہ جنگ بدر کی ذلت امیز شکست کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے مقتولین کا انتقام لینے کی ٹھان لی کہ ہم اپنے مقتولین کا انتقام لیں گے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے جنگجو جو تھے وہ جنگ بدر میں وصل جہنم ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ کو اکسانا شروع کیا، اور جس میں ابو سفیان پیش تھے، اور اس کے علاوہ ابو سفیان کی جو بیوی ہے ہندہ، اس نے ڈھول پیٹ کر اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا۔ خیر بہرحال انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، تقریباً 5000 کا لشکر، اس کو اسلحے سے مسلح کیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ جب یہ خبر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 700 مہاجرین کا اور انصار کا ایک لشکر تیار کیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے احد، اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں لشکر کفار سے آمنا سامنا ہوا تو جنگ کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا کہ پہاڑی پر ایک درہ ہے، اس درے پر مورچہ بنا کر وہیں بیٹھنا ہے، اور یہ سختی سے حکم دیا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں، کسی صورت میں بھی اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ ابو سفیان نے خالد بن ولید کی سربراہی میں مسلمانوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ سپاہی جو تھے ان کو اس بات پر تعینات کیا تھا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو آپ نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرنا ہے، پیچھے سے حملہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی بھی اسی وجہ سے تھی کہ خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کرنے پائے، اور آپ نے یہ حکم دیا تھا سختی کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے، جنگ کے حالات کیسے بھی ہو جائیں، آپ نے اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اور جب جنگ کا ماحول شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ واصل جہنم ہونا شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑی جوان مردی سے جنگ کی، جس میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پیش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ جو تھے وہ پیش تھے۔ ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے سورماؤں کا قتل ہوا۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ جو تھے ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جیسے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان کا تعاقب کیا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے شروع ہو گیا۔ اب جیسے ہی مال غنیمت کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ مسلمان کے جن کو درے پر پیغمبر گرامی اسلام نے معین کیا تھا، وہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں درے کو خالی نہیں چھوڑنا، وہ مسلمان بھی مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے انہوں نے درے کو خالی چھوڑ دیا۔
ایک تو پیغمبر گرامی اسلام نے بھی منع کیا تھا، دوسرا ان کے جو سربراہ تھے جن کو مقرر کیا تھا عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے ان کے ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی تھے کہ جنہوں نے انہیں منع کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا حکم ہے کہ کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ بس خالد بن ولید اسی موقع کی تلاش میں تھا، جیسے درے کو خالی چھوڑا تو خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کیا، اور مسلمانوں کی جو فتح تھی اس کا رنگ یہ تھا کہ وہ شکست میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا، سوائے چند ایک مخلص اصحاب کے کہ جنہوں نے پوری جوان مردی کے ساتھ وہاں مقابلہ کیا، جن میں ملتا ہے کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور چند 7 مخصوص لوگ تھے، باقی تقریباً تمام مسلمان جو تھے انہوں نے بھاگنا شروع کیا، اور کچھ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ مخصوص صحابہ کہ جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں موجود تھے، باقی تو بھاگ گئے تھے، اور بھاگ کر انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ تو چند مخلصین جو تھے وہاں موجود تھے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے دفاع کیا، اور جب بھی کفار کسی طرف سے حملہ کرنے لگتے تھے تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے کہ اے علی، اس حملہ کرنے والوں کو مجھ سے دور کرو۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں ذوالفقار نازل ہوئی، مولا مرزا علیہ السلام کی جب تلوار ٹوٹی تو ذوالفقار نازل ہوئی، اور مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جوان مردی کا قصیدہ پڑھا جانے لگا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان مرد نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار۔ تو یہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جوان مردی تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو شکست تھی وہ دوبارہ فتح میں تبدیل ہوئی، کہ جب پہلے مسلمان فتح حاصل کی مسلمانوں نے، اور مال غنیمت کی ہوس میں اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمان شکست سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پھر مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جوان مردی سے وہ شکست دوبارہ فتح میں تبدیل ہوئی۔ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور استقامت کی وجہ سے وہ جنگ کی جو شکست میں تبدیل ہو چکی تھی وہ دوبارہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد جب اسی جنگ میں جناب حمزہ شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے تقریباً روایت میں ملتا ہے کہ 70 مسلمان جو تھے وہ اس جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جنگ سے فتح کے بعد جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کا استقبال کرنے کے لیے اور ہاتھ دھلانے کے لیے دروازے پر کھڑی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے کہ جو زخموں سے چور تھے۔ یہاں پر ایک قصیدہ ہے کہ جو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھا کہ جب مدینہ پہنچے تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو وہ تلوار دی، اور تلوار دیتے ہوئے فرمایا کہ خذیہ ھذا السیف فقد صدقنی اليوم، اے فاطمہ اس تلوار کو سنبھال لو، اس نے آج میری تصدیق کی۔ خذیہ ھذا السیف فقد صدقنی اليوم، اور اس کے بعد فرمایا فاطمہ ھاک السیف غیر زمین فلست برعدید ولا بملیم، فاطمہ یہ تلوار سنبھال لو کہ جو تلوار شرمندہ نہیں ہے، یعنی اس تلوار کے علاوہ جتنی تلواریں تھیں ساری شرمندہ، اور نہ ہی میں ملول ہوں۔ اس کے بعد فرمایا لعمری لقد اعذرت فی نصر احمدہ وطاعت رب بالعباد علیم، مجھے اپنی جان کی قسم، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں لعمری مجھے اپنی جان کی قسم، لقد اعذرت فی نصر احمدہ آج میں نے رسول خدا کی نصرت کی، اور وطاعت رب بالعباد العلیم اور اس خدا کی اطاعت کی ہے کہ جو بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس جنگ میں پیٹھ دکھانے والے کون تھے، ثابت قدم رہنے والے کون تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا امیتی دماء القوم عنہ فإنہ سقا آل عبد الدار کأس حمیم، فرمایا کہ اس تلوار سے مشرکوں کا خون دھو ڈالو کہ جس نے عبد الدار کو موت کا جام پلایا ہے۔ اور جب یہ قصیدہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھا
تو اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے بھی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ خذی ہی یا فاطمہ، اے فاطمہ اس تلوار کو سنبھالو، فقد ادا بالک ما علیہ، آج تمہارے شوہر نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ وہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا تھا نا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، مولا امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا اوپر شعر میں کہ فی نصر احمد، آج میں نے پیغمبر گرامی اسلام کی مدد کی ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں فقد ادا بالک ما علیہ، جو فرض تھا تمہارے شوہر کا وہ انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ وقد قتل اللہ بسیفہ صنادید قریش، اس کی تلوار سے قریش کے سورماؤں کو اس کی تلوار نے قریش کے سورماؤں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، یہ قصیدہ واصل جہنم کر دیا اس تلوار سے۔ تو یہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جوان مردی تھی کہ جس کی وجہ سے جنگ احد دوبارہ اپنی فتح میں تبدیل ہوئی اور مسلمانوں کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ تو میں جنگ احد کی فتح کے حوالے سے تمام ناظرین کو، تمام مسلمانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مسلمانوں کو ہر میدان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، بحق محمد و آلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کی تشریف آوری کے مشکور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔